आज एक प्यारा नावल लेकर हाजिर हैं जिसका नाम है शादी खाना आबादी। छुट्टी हुई तो वह जल्दी जल्दी फाइलें समेटकर सबसे पहले निकल खड़ा हुआ। लबों पर शौक धुन थी और घर पहुंच जाने की जल्दी। खूबसूरत जूड़े में मलबूस फ्रेश सी अलेहा का तस्वुर ही तबीयत को बारो बहार कर रहा था। सिग्नल पर गाड़ी रुकी तो गजरे बेचने वाले की तरफ देखकर दिल में ख्वाहिश ने बेइख्तियार अंगड़ाई ली और झट मोतिया गुलाब के गजरे खरीद डाले। घर से 5 मिनट के ड्राइव पर इसने अलीहा को मैसेज कर दिया था पहुंच गया, और दरवाजे पर इसकी तवक्को के ऐन मुताबिक निखरी निखरी फ्रेश सी अलीहा ने इस्तकबाल किया था। उंगलियों से इसका गाल छूकर गजरे इसे थमाए। ये तुम्हारे लिए लाया था। वो निहाल हो गई। मैं अम्मा के कमरे में हूँ, नरमी से कहते हुए वो सीधा अम्मा के कमरे की तरफ बढ़ गया। अंदर पांचों बहनें मौजूद थीं। वो बारी बारी सबसे मिला। न जाने किस मौजू पर बहस जारी थी कि अरमान को देखते ही सब खामोश हो गए। वो बहनों से हाल अहवाल पूछकर अम्मा की पायंती की तरफ बैठ गया। दवा ले आए? सवाल मुधा तापा की तरफ से आया था। ओह नो, फिर निकल गया जहन से। वो हकीकतन नादम हुआ। कमाल है अरमान, अब तो तुम अच्छे खासे मैच्योर हो गए हो। कम अज़ कम माँ की दवाएं तो याद रख लिया करो। ये निज़हा तापा थीं। अरमान का सर झुक गया। इतने में अलेहा अरमान के लिए ट्रे में पानी का गिलास रखे चली आई, और इसके साथ ही मोतिया और गुलाब की धीमी धीमी महक सबके नथनों से टकराई तो सबने चौंक कर इसे देखा। अरमान ने किसी चोर की तरह इसके हाथ से गिलास पकड़ा। सबकी चढ़ी हुई तेवरी वाजह थी और सोने पे सुहागा। देखें अम्मा, आज अरमान पहली बार मेरे लिए कुछ लाए हैं। प्यारे हैं ना? दोनों कलाइयाँ अम्मा के सामने किए वो बच्चों की तरह चहकी। अम्मा ने एक निगाह गलत डाले बिना रुख मोड़ लिया। अलीहा ने सबके तासुरात लम्हा भर में जांच लिए और खामोशी से बाहर निकल आई। ना, तुझे गजरे लाने तो याद रह गए, माँ की दवाइयाँ याद ना रहीं। अम्मा गिरज कर बोली। अम्मा, आज कौन सा पहली बार भूला हूँ? पहले भी तो भूलता रहा हूँ, अभी ला देता हूँ, वो मिनमिनाया। वही तो हम कह रहे हैं, माँ की दवाएं हमेशा भूल जाते हो। और बीवी के लिए गजरे आज पहले दिन की वापसी पर खुद ब खुद याद आ गए। निगाह तापा चहकी। आपा, भाई पहले से बहुत बदल गए हैं। परसों भाई आइसक्रीम लेने गए, मैंने मैंगो फ्लोर कहा, लेकिन भाई भाभी की पसंद का कुल्फा किंग ही लाए। यह राहत थी जो अरमान से नज़रें मिलाए बगैर इंतहाई धीमी आवाज़ में रूहान सी शक्ल बनाए बोल रही थी। ए मेरे मौला! अरमान का तो दिमाग ही घूम गया। राहत ने वाकई मैंगो फ्लोर की फरमाइश की थी, मगर जब अलीहा ने कुल्फ़ा किंग के लिए कहा तो राहत फरहत दोनों ही ने कुल्फ़ा किंग के लिए रजामंदी दे दी थी। फिर तो आपाएँ शुरू हुईं। वो सर झुका कान लपेटे सुनता रहा। कहीं घंटे भर बाद महफिल की गर्मी ख़त्म हुई। वो थके थके कदमों से चुपचाप कमरे से निकल आया। दरवाज़ा बंद होने से पहले मुदहत आपा की आवाज़ सुनी। ए लो जी, ओढ़ ली लोई, क्या करेगा कोई, कह कला कर रह गए हम तो। इस पर तो खाक असर न हुआ। बेजारी से सब कुछ सुनकर चला गया। गहरा सांस भरकर माथे की तनी रगें लिए वो कमरे में आ गया। अलेहा इसी की मुंतजिर थी। इसका तकान ज़दा सा चेहरा देखकर वो तशवीश से करीब आई। अरमान, क्या हुआ? खैरियत है? तबीयत ठीक है आपकी? चेहरे पे फिक्रमंदी के तासुरात लिए इसके बाजू पर हाथ धरे वो पूछ रही थी। कोई और वक्त होता तो अरमान निसार ही हो जाता, मगर इस वक्त इसका दिमाग बुरी तरह घूम रहा था। वो इसी पर चढ़ दौड़ा। तुम्हें क्या मुसीबत है? तुमसे किसने कहा था जाके शो मारना शुरू कर दो? तुम्हारे लिए लाया था, अपने तक ही रखती। सारे जहां में उड़ाने की क्या ज़रूरत थी अलेहा बेगम? प्राइवेसी भी किसी चिड़िया का नाम होता है। दुरुस्ती से कहते हुए कपड़े उठाकर वॉशरूम में घुस गया। अलीहा की आंखें आंसुओं से भर गईं। यानी 10 दिन की दुल्हन के साथ ऐसा रवैया। जिंदगी का पहिया घूमता रहा, वक्त बीतता रहा। अलीहा ताबेदार बीवी और अच्छी बहू साबित हुई थी, मगर आपाओं को इसकी सादगी पर अभी भी शक था। अभी अभी आपाओं का ये कौल था कि अपने प्रेशर में रखेंगे तो काबू में रहेगी, वरना सर चढ़ जाएगी। सो पांचों बहनें खुद अम्मा दिल और जान से इस कौल पर अमल करती थीं। इधर अरमान से चौक होती, उधर सारा मलबा अलीहा पर डाल दिया जाता। अरमान सब बहनों की बर्थडे याद रखता था और मोबाइल पर रिमाइंडर भी लगा रखा होता था।
وہ نہ صرف گفٹ خریدتا بلکہ باقاعدہ ان کے گھر جا کر مبارکباد دیتا تھا۔ شادی کو تیسرا ماہ لگا تھا جب علیحہ کی برتھ ڈے آنے والی تھی۔ ارمان نے سالگرہ منانے کا پلان کیا اور علیحہ سے یہ پلان مخفی رکھا۔ اماں کے سامنے ذکر کیا تو اماں نے ناک بھون چڑھائی۔ اے لو، یہ تو بچوں کے چونچلے ہوتے ہیں، اتنے اتنے بڑے ہو کر سالگرہ مناتے اچھے لگو گے۔ اور پھر بیٹا، جب تم لوگوں نے سب کچھ طے کر ہی لیا ہے تو کر لو، مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت۔ دل پہ جیسے پتھر سا آن پڑا۔ پھر بھی اس نے فون کر کے آپاؤں کو انوائٹ کر لیا۔ آپاؤں نے بھی کوئی تاثر نہ دیا بلکہ آنے پر رضامندی ظاہر کر کے احسان کر دیا تھا۔ نگہت آپا نے تو آنے سے انکار کر دیا تھا کہ انہیں سسرال میں بتاتے شرم آتی ہے کہ ان کا بھائی اپنی دلہن کی سالگرہ منائے گا۔ اللہ اللہ کر کے یہ آگ کا دریا پار ہوا۔ مدحت اور نزہت آپا شوہر اور بچوں سمیت آئیں۔ علیحہ کو تحفے بھی دیے۔ کھا پی کر پھر سے ماں کے پاس جا بیٹھی تھیں۔ دیکھا اماں، اسے کہتے ہیں فرق۔ ہمیں تو ایک ایک گفٹ پر تنخواہ دیتا تھا اور بیوی کے لیے دیکھیں کیا کیا انتظام کیا ہے۔ مدحت آپا نے لہجہ روحان سا کیا۔ ظاہر ہے بھائی، سخت آرڈر تھے سرکار کی جانب سے، ٹال تھوڑی نہ سکتا تھا۔ نزہت آپا نے بھی ساڑھ کو باہر کی راہ دکھائی۔ چائے لے کر آتی علیحہ کے کانوں میں بھی یہ بات پڑ گئی۔ آپا، قسم لے لیں اگر جو میں نے سالگرہ منانے کا کہا ہو، مجھے تو پتہ تک نہیں تھا، سب کچھ ارمان نے خود پلان کیا ہے۔ اگر مجھے بھنک بھی پڑ جاتی تو میں منع کر دیتی۔ او بس بی بی، پتہ ہے ہمیں سب۔ بندہ اسے لگائے جسے پتہ نہ ہو۔ مدحت آپا نے سلگانے کی خوب کوشش کی مگر وہ علیحہ ہی کیا جو سلگ جائے۔ بڑے سکون سے موضوع بدل ڈالا۔ آپا، آپ نے جو سوٹ مجھے گفٹ کیا ہے کہاں سے لے کے آئی ہیں؟ اتنا زبردست سوٹ، لگتا ہے کسی مہنگے بوتیک کا ہے۔ وہ نزہت آپا کی طرف رخ کر کے بولی کہ نزہت آپا کو ہاتھ میں لینا آسان تھا۔ ہیں، سچی تمہیں پسند آیا؟ وہ فوراً سیدھی ہو بیٹھیں۔ جی آپا، سچ میں، تھینک یو سو مچ۔ اس کی نرمی پر نزہت آپا سارا قصہ بھول کر اس کے ساتھ سوٹ ڈسکس کرنے لگی، جبکہ مدحت آپا تلملا کر رہ گئیں۔ ارمان آفس کی طرف سے 1 ماہ کے لیے لاہور آیا تھا۔ واپسی پر اس نے گھر والوں کے لیے ڈھیروں شاپنگ بھی کی۔ آفس کی طرف سے 1 ماہ کے لیے لاہور آیا تھا۔ واپسی پر اس نے گھر والوں کے لیے ڈھیروں شاپنگ بھی کی۔ ویسے بھی ملتانیوں کے لیے لاہوری لڑکیوں اور لاہوری چیزوں میں بڑی اٹریکشن ہوتی ہے۔ اب کی بار تو اس نے آپاؤں کو خوش کر دینا ہے۔ اس نے واپسی کی اطلاع صرف علیحہ کو دی اور کہا کہ آپاؤں کو دعوت کے بہانے گھر بلا لو۔ وہ چونکہ اتنے دن ارمان کو دیکھے بغیر اداس ہو گئی تھیں، روزانہ فون میسج کرتیں۔ آج گھر گئے تھے چاند، یقین کرو تمہارے بغیر تو گھر کاٹ کھونے کو دوڑتا ہے۔ اکیلی اماں کے پاس بیٹھ کر واپس آ گئے۔ ہم تو اب تم آؤ گے تب ہی آئیں گے گھر۔ شاید علیحہ کو آنا برا لگا ہمارا۔ سال ہونے کو تھا علیحہ کو دیکھتے پرکھتے ہوئے۔ اسے اعتماد تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اسی لیے وہ بہنوں کی تسلی کے لیے 2 4 لفظ بول دیتا۔ بھرے بھرے بیگز کے ساتھ وہ سفر کی تھکان کے باوجود بڑے خوشگوار موڈ میں گھر میں داخل ہوا۔ سامنے کچن میں علیحہ کی جھلک نظر آ رہی تھی، باقی سب غالباً اماں کے کمرے میں تھیں۔ دفعتاً علیحہ پلٹی اور ارمان کو دیکھتے ہی کھل گئی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ دیکھ لیں کتنی دیر سے آپ کا ویٹ کر رہی تھی، کم از کم ٹائم تو ٹھیک بتا دیتے۔ وہ اسے دیکھتے ہی اسٹارٹ ہو گئی۔ ارمان نے مسکراتے ہوئے اسے پہلو سے لگایا۔ ہائے، کتنے دنوں بعد یہ بیویانہ ماحول دیکھنے کو ملا ہے۔ گہری سانس اندر کھینچتے وہ سرشاری سے بولا۔ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اماں کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ آپائیں بیچاری کب سے میرے سرپرائز کا انتظار کر رہی ہیں، وہ ہنسی۔ کمرے کا دروازہ علیحہ نے کھولا۔ سرپرائز! اس کی چہکار پر سب کی نظر دروازے کی طرف اٹھ گئی، جہاں سے ہنستا مسکراتا ارمان علیحہ کے دائیں پہلو سے نکل کر اندر داخل ہو رہا تھا۔ ماں بہنیں بےتابی سے اٹھ کر ملنے لگیں، ماتھا چوما، ڈھیروں ڈھیر دعائیں دیں۔ جب سب بیٹھ گئے تو نہ جانے ماحول کو کیا ہوا، یکدم خاموشی سی چھا گئی۔ مدحت نے نزہت کے کان میں خسر پھسر کی، نزہت نے نگہت کے کان میں، اور پھر راحت، فرحت اور اماں کو بھی شامل کر لیا گیا۔ بات نہ جانے کیا تھی مگر ارمان نے ماحول کے تناؤ کو واضح محسوس کر لیا تھا۔ علیحہ ایک بار پھر کچن کو رونق بخشنے چلی گئی۔ ارمان کو یہ بات شدت سے محسوس ہوئی تھی کہ اس گرمی میں وہ اکیلی ہی کچن کا تمام کام نپٹا رہی تھی۔
وہ سر جھٹک کر خاموش بیٹھی اماں کی طرف متوجہ ہوا۔ اماں کیا بات ہے؟ اتنی چپ چپ کیوں ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ ان کے پلنگ کی پائنتی پر بیٹھتے ہوئے وہ فکر مندی سے بولا۔ اماں تو نہ بولی، البتہ آپا بھڑک گئیں۔ نہ، اتنے دنوں سے تجھے یاد کر کر کے روتی رہی ہیں۔ ہم نے تیرے آنے کے دن گنے، مگر تو نے آج آنا تھا اور ہمیں بتانا بھی گوارا نہ کیا۔ بس جوروں کو اطلاع دے کر چلا آیا، جیسے اکیلی وہ ہی بےتاب تھی تیرے لیے۔ ہم بھی بے چین تھے تیرے لیے، مگر یہاں بہنوں کو پیار نظر کسے آئے؟ وہ حق تک ان کو تکتا رہا۔ بیوی کے پیار کی پٹی آنکھوں سے ہٹتی تو ہمارا پیار نظر آتا نا۔ نزہت آپا نے مزید پیٹرول ڈالا، اور بھابھی نے ہمیں ہوا تک نہ لگنے دی۔ میں بھی کہوں آج خیر ہو، بھابھی بیگم نہ صرف کچن کو رونق بخش رہی ہیں بلکہ آپاؤں کی دعوت بھی کر ڈالی۔ اف، ارمان کے دل میں ایک لہر سی اٹھی۔ اسے فون پر یہی اطلاع ملتی رہی تھی کہ علیحا ٹھیک طرح سے کام نہیں کرتی، جبکہ وہ جب بھی ویڈیو کال کرتا وہ زیادہ تر کچن میں ہی پائی جاتی تھی۔ دو دو وقت کا کھانا تو علیحا کی ذمہ داری تھی۔ رات کے کھانے میں ایک دن راحت ہاتھ بٹاتی تھی اور ایک دن فرحت۔ وہ کھانا بناتی رہتی، بات کرتی رہتی اور ارمان اس کی پھرتیاں دیکھتا رہتا تھا۔ اس کا دماغ گویا ابلنے کو تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے خود کو ٹھنڈا رکھا۔ میری بات تو سنیں آپ لوگ، مجھے آپ کا پیار بھی نظر آتا ہے اور آپ کی بےتابیوں کا بھی پتہ تھا، اسی لیے سرپرائز دینے کی غلطی کر بیٹھا۔ مجھے لگا کہ آپ سب مجھے یوں اچانک سامنے دیکھ کر کتنا خوش ہوں گی، مگر بس اسی خیال کے تحت ایسا پروگرام بنایا تھا۔ وہ افسردہ لہجے میں گویا ہوا۔ اماں کا دل تو فوراً نرم پڑ گیا۔ ماں صدقے جائے اپنے بچے کے، دیکھا تم لوگ ایسے ہی مجھے ڈرائے رکھتی ہو، میرا ارمان تو آج بھی ویسا کا ویسا ہے۔ جلدی سے بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ اور نہیں تو کیا، ورنہ علیحا جیسی بیوی پا کر تو پہنچی اپنے اختتام تک۔ بہت جلد ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں اپنی رائے بھی ضرور دیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ آپ کی پیاری پرنیا اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پرنیا وائس۔